السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، کیونکہ ریسنٹلی انجینئر صاحب کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق مجرم کو سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن 295C رجسٹر ہونے کے بعد فرقہ پرست علماء کرام کو یہ بات ریلائز ہو چکی ہے کہ اگر انجینئر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھا جائے تو انجینئر صاحب بڑی آسانی سے عدالت میں اپنا مقدمہ جیت جائیں گے۔ لہذا علماء کرام اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پر 295C کے بجائے 295A یعنی کہ جان بوجھ کر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی یا پھر 153A یعنی کہ مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی فروغ دینے کی شک لگانی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہاں پر بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بھی علماء کرام کا مقدمہ کمزور ہے، کیونکہ انجینئر صاحب نے جان بوجھ کر مسیحیوں کے جذبات کو مجروح نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں اسلام ورسز کرسچینٹی کا ٹاپک بنا کر مسیحیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ وہ تو انفیکٹ مختلف ریلیجنز کے مابین ٹالرنس لانے کی بات کر رہے تھے۔ انجینئر صاحب پر 295C رجسٹر ہونے کے بعد ریسنٹلی انجینئر صاحب کی ٹیم کی طرف سے آفیشیلی یہ نوٹس آیا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم انجینئر صاحب کے کیس کو پراپر طریقے سے لے کر چل رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو جلد از جلد رہا کروایا جائے۔ اسی حوالے سے جب ریسنٹلی اسد اللہ طارق صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ 295C رجسٹر ہونے کے بعد اب مزید کیا پروسیڈنگز ہوں گی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا آگاہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ علی بھائی کورٹ اور رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کیس کو فائٹ کریں گے، ججز تھرو پراپر لیگل پروسیجر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلہ کسی پارٹی کے پسند کا نہیں ہے وہ اس کو اپیل کرے گا، اور یہ معاملہ آلریڈی ٹو سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ انفیکٹ جو 295 کیس بھی بنا ہے، علی بھائی نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ اس عقیدہ ہونے کے باوجود اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم عیسائی عورتوں سے نکاح قائم کریں، ہم یہودیوں کے غلط عقیدوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ تو وہ بتاتے اسلام کتنا ٹالرنٹ ریلیجن ہے کہ ڈسپائٹ آپ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کوئی غلط چیز سوچیں، ہم آپ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، رشتے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ وہ پٹھا پہ گیا، ٹھیک ہے، وہ بندہ بتا رہا ہے اسلام کی ٹالرنس، تو مولویوں نے 295C ان کے اوپر لگا دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا، یا کورٹ کے تھرو وہ فیس کریں گے، جیل میں رہیں گے، اور جو پروسیس ہے اس کے تحت باہر رہیں گے؟ اس کے دو ہی آؤٹ کم ہیں، یا تو علی بھائی کو لگتا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، وہ پبلکلی معافی مانگے تو ہو سکتا ہے کیس رفع دفع ہو جائے، یا دوسرا یہ کیس پروسیکیوٹ ہوگا، یہ تیسرا ہے ہی نہیں آپشن۔ اچھا، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ معافی مانگ لینی چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے نہیں وہ کلیئر کریں، معافی مانگ لیں؟ نہیں، وہ کہہ دیں گے جناب آپ کو غلط فہمی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان کا عقیدہ ہے یہ۔ دیکھیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بحث ہونی چاہیے تھی کہ جناب ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے عقیدہ۔ جب آپ ثابت کرتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے پھر ان پہ بلیسفیمی لگاتے ہیں، ٹھیک۔ تو میرا نہیں خیال کیا کہتے ہیں کہ علی بھائی اس بات پہ معذرت کریں، اگین یہ میرا اوپینین ہے، میری علی بھائی سے بات نہیں ہوئی، وہ جیل میں ہے، ڈسپائٹ کامن بلیف علی بھائی قانون میں مانتے ہیں، جیل میں ان کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اگر یہ کیس پروسیکیوٹ ہوتا ہے پھر عدالتیں فیصلہ کریں گے۔ انجینئر صاحب پر 295C کے تحت مقدمہ درج ہونے کے بعد اب بہت سے لوگ سامنے آ کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑا مذہبی انتہا پسند طبقہ انجینئر صاحب کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں پر بہت سے ایسے جید علماء کرام بھی ہیں جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اسے یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ سب سے پہلی ویڈیو تو مولانا اسحاق مدنی صاحب کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر وہ مسیحیوں کے حوالے سے سیم وہی بات کر رہے ہیں جو انجینئر صاحب نے کی تھی۔ کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا ہے، صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ بہرحال سوشل میڈیا کی وائرل ویڈیوز کے بعد اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے انجینئر صاحب کا دفاع کیا۔ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر یہ بیان کیا کہ انجینئر صاحب تو ساری زندگی یہ فرماتے آئے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کہ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت نبی علیہ السلام کو دیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کی گستاخی کریں گے؟ بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچانک جملہ نکل جاتا ہے، کوئی نادانستہ نکل جاتا ہے، کوئی سمجھانے میں 19-20 ہو جاتا ہے، تو یہ ساروں کو، یعنی جو بندہ نعرہ یہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو، حالانکہ دوسرے فکرے سے میں اکثر ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ دوسرا فکرہ کیوں کہتے ہیں کہ تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں، یہ نہ بھی کہیں تو کوئی بھی جتنا بڑا بھی بابا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے تقسیم ہوتی ہے امت،
لیکن بہرحال وہ جو اختلافات تھے وہ جب آمنے سامنے ہم بیٹھ کے 2 مرتبہ انٹرویو کیا میں نے کیے، مگر آج وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے سلجھائے. انہی کے ساتھ ساتھ آخر کار اسد اللہ طارق صاحب نے ان یوٹیوبرز کو بھی جواب دیا جو اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کی اس کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کے عیسائی ولنریبل ہو چکے ہیں اور ان کی جان کو مسلمانوں سے خطرہ ہو چکا ہے. ٹھیک، فار ایگزامپل اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے پاکستان میں، اوکے، آپ یہ سامنے رکھیں عیسائی کمیونٹی کا عقیدہ نہیں ہے. اگر انجینئر محمد علی مرزا سر عام آ کے معافی نہ مانگے تو آپ میرا نام بدل دیں. اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ پاکستانی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے کہا عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے. جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو مسئلہ پڑ جائے گا ان کے لیے. He actually mentioned this. اور ساتھ ساتھ ایک جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسیحیوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرنے کا مقدمہ نہیں ہے. 295C کا مقدمہ ہے، یعنی کہ بلاسفیمی اگینسٹ دی پروفٹ بارے میں، ان کے بارے میں. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں مسیحی تو ایک بیٹ ہے، ایک مولویوں کی بچھائی ہوئی بساط ہے، اس کے اندر یا تو قلعہ جائے گا یا وزیر جائے گا. ایسے گھوڑا کبھی کبھار رکھتے ہیں جیسے اگر آپ کھیلتے ہیں تو یہاں پر ایسے لا کے رکھا ہے کہ یہاں قلعہ ہے اور یہاں پر وزیر ہے، اور گھوڑا یہاں پر، قلعہ بچا لو یا وزیر بچا لو، تو ایک تے جائے گا. یہاں تو یہ مسیحیوں کو ماریں گے یا پھر انجینئر صاحب کو. جو لوگ یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر ہی عیسائی رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں پری انجینئر یہ اسٹیٹمنٹ دینے وہ کتنے سیف تھے اور پوسٹ انجینئر اسٹیٹمنٹ دینے کتنا کو فرق آ گیا وائلنس میں. اسٹوپڈ بات ہے. انجینئر صاحب کے اریسٹ ہونے کے بعد مفتی فضل حمدل صاحب جو کہ انجینئر صاحب کے ایک بہت بڑے مخالف ہیں اور وہ اکثر انجینئر صاحب کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے بھی انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی. ہاں، البتہ ان کے الفاظ کا چناؤ مزید بہتر ہو سکتا تھا. انجینئر صاحب نے یہاں پر جب یہ کلپ میرے سامنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے بھی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان دے دے گا. لیکن یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کو یہ طبقہ جو ان کا مخالف ہے اور حاسد ہے اسے بنا سکتے اور آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروں، کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ بات اس کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام اور تمام مسالک کے جید علماء کرام وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، مذاہب کے علماء ہوتے ہیں، آپ اس پر رائے کیوں نہیں دیتے؟ ملک کے اندر فتنہ فساد ہو جاتا ہے، ایک شخص کو اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی جاتی ہے. بھائی مذہبی طبقہ وہ کسی کا بھی سر تن سے جدا کسی کو بھی مار دو، ہر ایک کے حوالے سے جس سے آپ کا فرقہ وارانہ اور مذہبی طور پر اختلاف ہے آپ کہہ دیں کہ جناب اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. علماء کرام کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب اور شہزاد غیاث صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب نے تو ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کرنے میں گزاری ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگ صرف اپنی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے انجینئر صاحب پر گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. غور کیجئے کہ FIR میں ان پر چارج یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی کے خلاف یا کرسچنس کے خلاف کوئی ایسی جملہ استعمال کیا جو کہ 295C کے تحت آتا ہے، بلکہ ان پہ ایکوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کیا ہے. اب غور کیجئے کہ یہ FIR ہمیں وہ بات دکھاتی ہے کہ ان بلیسفیمی لاز کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ہے کیا. وہ پرابلم ہے یہ ہمارے بلیسفیمی لاز اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ اگر میں نیت نہ بھی کروں کوئی ایسے الفاظ بولنے کی جس کے سے مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوں، میری نیت بالکل ہی کچھ اور ہو بلکہ اس کے الٹ بھی ہو، پھر بھی اگر وہ الفاظ میں نے بول دیے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پہ 295C لاگو ہو سکتا ہے. دلچسپ بات یہ کہ ایون اگر آپ اس کی الٹ وکالت کر رہے ہیں، فرض کریں کہ آپ ایک آرگیومنٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات جھوٹی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، مگر کیونکہ آپ نے اپنے مخالفین کی بات دہرا دی ہے تو آپ پر بھی بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. محمد علی مرزا کا کیس ایگزیکٹلی یہ ہے. انہوں نے نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تو کبھی کہی ہے نہ وہ کہہ سکتے ہیں. وہ تو ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کیا کرتے تھے، مگر کیونکہ انہوں نے ان کے الفاظ ریپیٹ کر دیے تو ان پر یہ FIR کٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ لفظ اگر دہرا دیں، چاہے آپ اس نیت سے بھی دہرائیں اور چاہے اس کے بعد آپ نعوذ باللہ بھی بولیں، چاہے آپ اس کے ساتھ نعوذ باللہ بولیں، چاہے آپ کی پوری ویڈیو کے اندر اس کی نفی ہو، پھر بھی آپ پر بلیسفیمی کا چارج لگ سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے FIR موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ محمد علی مرزا نے خود نہیں وہ آرگیومنٹ دی، انہوں نے ساتھ نعوذ باللہ بولا ہے اور وہ انفیکٹ اس آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. FIR میں 295C لگا ہوا ہے انجینئر مرزا کے خلاف. یہ سب کو پتہ ہے ایک ایسا الزام ہے جس میں اپنے بھی پر ساتھ نہیں دیتے. پاکستان میں اس الزام لگنے کا مطلب کیا ہے وہی سب کو پتہ ہے، لیکن میں کافی سالوں سے انجینئر مرزا کا کام دیکھ رہا ہوں، ان کو سن رہا ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے. حنفی جورسپروڈنس کے مطابق بلیسفیمی کی سزا اس کو ہوتی ہے جو ہیبیچول انٹینشنل انسلٹ کرے، ہیبیچولی کرے. انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں، ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو مسلمانوں کو دے دی. ان کے آپ سارے لیکچر سنیں، وہ ایک عاشق رسول ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کا کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں.
ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اویس ربانی صاحب جو کہ انجینئر صاحب کی مخالفین کی لسٹ میں ٹاپ پر آتے ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اپنی ویڈیو میں انجینئر صاحب کا دفاع کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاکستان میں توہین کی نہیں جاتی بلکہ نکلوائی جاتی ہے، اور پاکستان میں توہین کے قانون کا استعمال کرنے کا ایک گھنونا کاروبار ہے۔ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر ہزاروں پرچے گستاخی کے نام سے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، اگر مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے پرچے ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہوتے، سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتے، اور اس طرح ہی ABC XYZ سارے پیارے لوگ، تو پھر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا کس طرح کا انصاف ہو سکتا ہے؟ اور اگر محمد علی مرزا کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا انصاف ہے تو پھر یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس ویڈیو میں کلیئر میسج دے کے میں محمد علی صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہا، مگر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکشن ان کے ساتھ لیا جا رہا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، کسی بھی طور سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی قصور کوئی اور کرتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے ریلیز ہے، اس کے لیے توبہ کی ویڈیو اور قوانین میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر ایک شخص کے لیے ایکسیپشنل قانون لانا کہ جو لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ یہ تو پاور ہے، یہ تو ان کی لائکنس کو کل کرنے کے برابر ہے۔ میرے خیال سے میری رائے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، میں اس رائے کی وجہ سے بہت زیادہ چاہنے والوں کو بھی شمار نہیں ہوں گا، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ایک نارمل نیو ٹرینڈ نہ بننے دوں، شاید یہ پہلا دروازہ اور اس کے بعد لائن سے اسکالرز گرفتار ہونا شروع ہو جائیں چھوٹی چھوٹی بات سے، کیونکہ اگر یہ قانون فالو ہو گیا تو پاکستان میں موجود اگر 1000 اسکالر ہیں تو 980 اسکالر جیل میں ہوں گے، 980 اسکالرز اسی بلاسفیمی، اسی گستاخی، اسی توہین کے زمرے میں لانے والے، اور دنیا پوچھے گی کم سے کم محمد علی مرزا صاحب کے ہمارے محبوب کے اسٹوڈنٹ شریف پوچھیں گے کہ بھئی اگر ہمارا استاد اس قانون کے تحت گرفتار ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے استاد آپ کیا قابل کیوں باہر بیٹھے ہوئے؟ علماء کرام کے طبقے میں سے مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنا موقف دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب نے جو مسیحیوں کے ریفرنس سے جو بات کی ہے ان میں الفاظ کا چناؤ غیر مناسب تھا، لیکن ان کو گستاخی بنا کر پیش کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال جو بہت تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ گو انسان ہے پہلے بھی اور اس عمل کے بعد بھی، وہ اسلام سے مطمئن ہے، اسلام پر رہنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اذان کا بھی قائل ہے، اذان بھی سنتا ہے دیتا ہے، یہ سارے جو شعار اسلام کے وہ اس کا قائل ہے۔ اگر کسی سے ایسی کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، زبان سے کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے، تو کیا اس کو فوراً کافر و مرتد قرار دے دینا، واجب القتل قرار دے دینا، یہ اسلام کا شیوا ہے؟ یا دیکھیں ہمیں پھر قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے۔ کوئی بھی کلمہ گو شخص ہو، مبلغ ہے، وہ دین کی دعوت دینے والا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہوگی نا، اس کا تو ہم کہیں گے مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک عام شخص بھی ہے، عام مسلمان بھی ہے، کلمہ گو ہے، مجھے آخر حد تک جانا ہے حسن ظن رکھتے ہوئے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم غلطی بتائیں گے، سر یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سے، سر یہ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں جا رہا، سر یہ الفاظ آپ کے اچھے نہیں جا رہے، لیکن میں اس کے دل کے اندر جھانک کر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ کام اس نے گستاخی کی نیت سے کیا ہے، چونکہ وہ کلمہ گو ہے، اور کسی بھی شخص کا کلمہ گو ہونا سب سے بڑا قرینہ ہوتا ہے کہ میں اس کے دل کے اندر جھانک کر کے یہ نہ متعین کروں کہ اس شخص نے گستاخی کی نیت سے ہی یہ جملہ بولا ہے۔ لہٰذا ایسے جو جملے ہوتے ہیں جس کے اندر بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ انسان ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتا، نہ کر پایا جو اچھے الفاظ ہیں، تو وہاں تنبیہ کرنی چاہیے، سختی کے ساتھ بھی تنبیہ کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اور لیکن دلوں کے اندر نہیں جھانک سکتے۔ ان کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کے دفاع میں سامنے آئے اور انہوں نے باقاعدہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کی مذمت کی، اور ہم بھی آخر میں حسب معمول جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پر گستاخی کے فتووں کی مذمت کی تھی، یہاں پر بھی انجینئر صاحب پر گستاخی کے فتووں کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب کو انصاف دے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ریلیز انجینئر علی مرزا کی کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ٹویٹر کے لنک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔